الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها كأستر ما يكون فإن الله ينظر إليها يقول يا ملائكتي إني غفرت لها أو كما قال عليه السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے مرد عورت کی نماز میں کیا کیا فرق ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ یہی نہیں، مرد عورت کے مابین بعض احکام نماز میں بھی فرق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کروں گا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق بتلایا ہے، اور مرد عورت کے مابین احکام نماز میں بھی فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ سب سے پہلی حدیث حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حضرت یزید بن ابی حبیب یہ مشہور و معروف تابعی ہے۔ صحابہ کا واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ روایت مرسل روایت ہے۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو عورتوں کے پاس سے ہوا۔ وہ دونوں عورتیں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الی الارض، جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین سے ملا لیا کرو، اس طرح سجدہ کرو۔ فإن المرأة ليست في ذاك كالرجل، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں مرد کی طرح نہیں۔ عورت کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے، اس کے مابین فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو دبی دبی سجدہ کرے، اپنے بعض جسم کے حصوں کو زمین سے ملا لیا کرے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، کہ عورت اپنے جسموں کو زمین سے ملا کر دبی دبی سجدہ کرے، اور عورت مرد کے مقابلے میں عورت اس طرح کرے اور مرد کھل کر سجدہ کرے، اس کے بدن کے ہر حصہ الگ ہو، جدا ہو۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، یہ مرفوع روایت ہے، یہ کنز العمال کی روایت۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعا اذا جلست المرأة فی الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو وضعت فخذها على فخذها الاخرى، کہ اپنی ایک رانوں کو دوسری رانوں سے ملا لے، اس طرح عورت بیٹھے، ایک رانوں کو دوسری رانوں سے ملا لے۔ فَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا عَلَى فَخِذَهَا، اور جب سجدہ کرے تو پیٹ کو رانوں سے ملا لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَأَسْتَرَ مَا يَكُونُ، تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو پیٹ کو رانوں سے ملا لے، اور جب بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران سے ملا لے، تاکہ زیادہ پردہ ہو جائے، تاکہ پردہ زیادہ ہو جائے۔ شریعت نے پردہ کا خیال رکھا ہے کہ عورت نماز پڑھے مگر پردے کے ساتھ پڑھے، تمام اعضاء کو ملا کر رکھے سجدے کی حالت میں، بیٹھے تو تب بھی ملائے رکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اور تیسری روایت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے ہے، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا انہ سئل کیف کان النساء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ 4 زانوں بیٹھا کرتی تھی جلسے میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ثم امرنا ان یحتفظن کہ وہ سرین کے بل بیٹھے، تو پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ رب العزت عورتوں کی نماز کو بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں فرماتے، بغیر اوڑھنے کی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے پورے سر کو اوڑھنے سے ڈھک لے، جبکہ مردوں کے لیے حکم نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ یہی نہیں، مرد عورت کے مابین بعض احکام نماز میں بھی فرق ہے۔ 2 حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مرد عورت کے مابین بعض احکام نماز میں بھی فرق ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز گھر کے اندر میں اس نماز سے افضل ہے جو گھر کے صحن میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز گھر میں اس نماز سے افضل ہے جو صحن میں ہو۔ وصلاتها فی مخدعہا افضل من صلاتہا فی بیتہا، اور عورت کی نماز گھر کے اندر کی کوٹھری میں یہ افضل ہے اس نماز سے جو دالان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ بتلایا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر افضل ہے، اور گھر کے اندر میں وہ حصہ جو گھر کے زیادہ اندر ہو، جس کے اندر زیادہ پردہ ہو، وہ حصہ زیادہ افضل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد عورت کے مابین بعض احکام نماز میں فرق ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور مردوں کے لیے جبکہ تاکید ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے، جماعت سے پڑھے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کے لیے پہلی صف یہ بہتر ہے اور آخری صف بدتر ہے، اور عورتوں کے لیے آخری صف بہتر ہے اور پہلی صف بدتر ہے۔ یعنی اگر عورت مرد کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے تو عورتوں کے لیے آخری صف افضل ہے، آخری صف بہتر ہے، اور مردوں کے لیے پہلی صف بہتر ہے، اور مردوں کے لیے آخری صف بدتر ہے اور عورتوں کے لیے پہلی صف بدتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض احکام نماز میں بھی مرد عورت کے مابین فرق ہے۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اب میں ترتیب وار مرد عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، ترتیب وار اس کا تذکرہ کروں گا، بتلاؤں گا آپ کو کہ مرد عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، مردوں کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، کانوں کی لو تک مردوں کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور عورتوں کے لیے یہ سنت ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے۔ یہ فرق ہے ہاتھ اٹھانے کے درمیان، عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب ہاتھ کس طرح باندھے؟ مرد کے لیے مسنون طریقہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو
ناف کے نیچے باندھے، یہ ناف کا حصہ ہے، اس کے نیچے باندھے، اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں کلائی پر ہلکا بنائے اور 3 انگلی کو اس پر بچھا دے، ناف کے نیچے باندھے، اور عورت اس طرح ہاتھ باندھے کہ اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور سینے پر رکھے، اور بغیر حلقہ بنائے ہوئے، حلقہ نہ بنائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے سینے کے اوپر، یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اب رکوع کس طرح کرے؟ مرد رکوع اس طرح کرے کہ نمبر 1 وہ پورے طور پر جھک جائے، مرد پورے طور پر جھک جائے کہ گردن اور پیٹھ اور سرین کا حصہ برابر ہو جائے، پوری طرح جھک جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑے اور انگلیاں کھلی رکھے۔ نمبر 3، بازوؤں کو پہلوؤں سے، بازو ہے، بازو کا حصہ پہلوؤں سے علیحدہ رکھے۔ نمبر 4، اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر نہ رکھے بلکہ پنڈلیوں کی طرح سیدھا رکھے۔ یہ رکوع کا طریقہ مرد کا ہوا۔ اور عورت رکوع کس طرح کرے؟ عورت اس طرح رکوع کرے کہ وہ پورے طور پر نہ جھکے، ذرا جھکے، اتنا جھکے کہ ان کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکے، پورے طور پر نہ جھکے، اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور گھٹنوں کو پکڑے نہیں بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، اور انگلیوں کو ملائے رکھے، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے رکھے تاکہ ستر ہو جائے، بازو کا حصہ پہلو سے رکوع میں ملائے رکھے، اور ہاتھ رکھے تو گھٹنے پر، ہاتھ کی انگلیوں کو بھی ملائے رکھے، ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑے نہیں، صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے رکھے، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے رکھے، اور دونوں گھٹنوں کو موڑ کر رکھے۔ یہ عورت کا رکوع کا طریقہ ہوا۔ اب سجدہ کس طرح کرے؟ مرد حضرات سجدہ اس طرح کرے، نمبر 1، اس کے تمام اعضاء جدا جدا ہو۔ مرد کے لیے سجدہ اس طرح کرے کہ اس کے تمام اعضاء جدا ہو، ہاتھ بغلوں سے جدا ہو، یہ ہاتھ کا حصہ یہ بغل سے جدا ہو، اور اسی طرح پیٹ رانوں سے جدا ہو۔ نمبر 2، مرد اس طرح سجدہ کرے کہ اس کا سرین اٹھا ہوا ہو۔ نمبر 3، مرد اس طرح سجدہ کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے رکھے، دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے، زمین پر نہ بچھائے، اور اپنے دائیں پیر کو، نمبر 4، اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر کے انگلیاں قبلہ کی طرف کر دیں۔ مرد کا سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء جدا ہو، ہاتھ بغلوں سے جدا ہو، پیٹ رانوں سے جدا ہو، اور سرین کا حصہ اٹھا ہوا ہو، اور ہاتھ زمین پر بچھائے نہیں، ہاتھ کو اٹھائے رکھے کلائی کو زمین سے، اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف کر دیں۔ اور عورت سجدہ کس طرح کرے؟ کہ عورت اس طرح سجدہ کرے کہ تمام اعضاء ملے ہوئے ہوں، ہاتھ کا حصہ بغلوں سے ملے ہوئے ہو، پیٹ رانوں سے ملے ہوئے ہو، سرین اٹھا ہوا نہ ہو، سرین کا حصہ اٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ عورت اپنے جسم کو حتی الامکان ملا کر پست رکھے سجدے کی حالت میں۔ عورت اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دے، مرد کی طرح کھڑا نہ کرے، مرد کی طرح اٹھانی زمین پر بچھا دے، اپنے دونوں پیر کو دائیں طرف نکال دے اور پیر کو کھڑا نہ رکھے۔ یہ سجدہ کا طریقہ ہے عورت کے لیے کہ عورت کے تمام اعضاء سجدے میں ملے ہوئے ہو، ہاتھ بغلوں سے ملے ہوئے ہو، اسی طرح پیٹ رانوں سے ملے ہوئے ہو، اور سرین کا حصہ اٹھا ہوا نہ ہو بلکہ زمین سے ملا ہوا ہو اور پست ہو، اس طرح رکھے، اور اسی طرح ہاتھ زمین پر بچھا دے، ہاتھ کو اٹھائے نہیں،
اور اپنے دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دے اور پاؤں کو کھڑا نہ کرے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہوا کہ عورت خوب دب کر سجدہ کرے، اس کے تمام اعضاء زمین سے ملے ہوئے ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکے، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ تمام اعضاء کھلے ہوئے ہوں، ہاتھ بغلوں سے جدا ہو، الگ ہو، اسی طرح پیٹ رانوں سے الگ ہو، اور ہاتھ زمین پر بچھا ہوا نہ ہو، ہاتھ زمین پر بچھائے نہ، ہاتھ زمین سے علیحدہ رکھے۔ تو مردوں کے لیے تمام اعضاء علیحدہ رکھنا ہے، اور عورتوں کو دب کر اور تمام اعضاء کو ملا کر سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ کا طریقہ ہوا۔ اب بیٹھنے کا طریقہ، دونوں سجدہ کے درمیان عورت کس طرح بیٹھے، اور قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ میں عورت کس طرح بیٹھے، مرد کس طرح بیٹھے۔ مرد اپنے بائیں پیر کو بچھا کر، یہ بائیں پیر ہے، بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف کر کے بیٹھ جائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھے، اور انگلیوں کا سرا گھٹنے کے قریب، انگلیوں کو کھلی رکھے، گھٹنے کے قریب انگلیوں کا سرا۔ اور عورت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں سرین کو بچھا دے، اپنے بائیں سرین کو بچھا دے، اس طرح بیٹھے بائیں سرین پر، اور دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دے، اور ہاتھ کو زانوں پر رکھے، انگلیوں کا سرا گھٹنے کے قریب ہو اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ دونوں پاؤں کو نکال دے ایک طرف، اور بائیں سرین پر بیٹھے اور پیر کو کھڑا نہ کرے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہوا ہے۔ تو یہ مرد عورت کے مابین جو نماز میں فرق تھا، اس کا تذکرہ کیا ہوں کہ عورت حتی الامکان دب کر نماز پڑھے۔ عورت کو یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکے۔ عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ نماز میں بھی شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے کہ عورت نماز پڑھے تو مکمل پردے کے ساتھ نماز پڑھے، ہر عضو ملا کر دبی دبی نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس طریقے سے شریعت کا حکم ہے اس طریقے کے مطابق ہم آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مرد عورت کے مابین جو نماز میں فرق ہے، اللہ تعالی ہم آپ کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔